ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، خطبے کے درمیان ایک حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا گیا، جو حدیث بہت مشہور بھی ہے، بہت مختصر بھی ہے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری اور قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کامل اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. زبان کی تکلیف سے اور ہاتھوں کی تکلیف سے سامنے والا محفوظ رہے، سیفٹی میں رہے، وہ ہے کامل اور اچھا مسلمان. ہمارے ذہنوں میں کسی کو اچھا مسلمان بولنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ چیزیں اللہ
اللہ کے نبی یہاں حدیث میں نہیں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں اچھا مسلمان کسے کہیں گے؟ اگر ہم سے آ کر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں اچھا مسلمان کون ہے، کامل مسلمان کون ہے، 100% ایمان والا کون ہے، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ہم اسے وہ آدمی بتائیں گے جس آدمی کی زندگی میں 5 وقت نماز کی پابندی ہو، وہ آدمی کی زندگی میں داڑھی ہو، وہ آدمی کی زندگی میں تہجد ہو، وہ آدمی کے لباس سنت والا ہو، وہ آدمی کی زندگی میں اللہ کے نبی کی پوری سنتیں ہوں، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، وہ قرآن پڑھنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والا ہو، رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو۔ ایسے کام جس انسان کی زندگی میں ہیں، ہم کہیں گے یہ ہماری بستی کا کامل مسلمان ہے، 100% مسلمان ہے، یہی تو کہیں گے نا۔ مگر اللہ کے نبی یہاں حدیث میں فرما رہے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے سامنے والا محفوظ رہے، سیفٹی میں رہے۔ ہمارا دماغ الگ کہتا ہے، حضور کی بات الگ ہے، پھر کیا مطلب ہے؟ اصل میں 2 چیزیں الگ ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کی انشاءاللہ آج کے جمعے میں کوشش کی جائے گی۔ ایک ہے کامل مسلمان بننا، اچھا مسلمان بننا، اچھا ایمان والا بننا، اور ایک ہے اچھا انسان بننا، بہترین انسان بننا۔ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا مسلمان بننے کے کام الگ ہے، اچھا انسان بننے کے کام الگ ہے۔ جو کام کریں گے وہ بنیں گے۔ ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے جو زندگی میں 5 وقت نماز پڑھنے کا پابند ہے۔ رمضان آتا ہے تو روزے اہتمام سے رکھتا ہے، تراویح پوری پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا، تہجد اس کی زندگی میں نہیں چھوٹتی، داڑھی کا رکھا ہوا ہے، لباس سنت والا ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اسے کہیں گے مسلمان، بزرگ آدمی، اللہ والا آدمی۔ مگر کچھ ایسی غلطیاں اس کی زندگی میں رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نمازی تو بن جاتا ہے، انسان نہیں بنتا، تہجد گزار تو بن جاتا ہے مگر انسان نہیں بنتا، قرآن والا تو بن جائے گا مگر انسان نہیں کہیں گے، اسے حاجی تو کہیں گے مگر انسان نہیں کہیں گے۔
اسے متقی اور بزرگ انسان کہیں گے، مگر وہ انسان نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں انسان بھی بننا ہے، مسلمان بھی بننا ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں پورا فوکس، پوری توجہ، پورا خیال اعمال کی طرف ہے، نماز کی طرف ہے، ذکر کی طرف ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف ہے، تہجد کی طرف ہے، روزوں کی طرف ہے، حج کی طرف ہے، عمرے کی طرف ہے۔ اس کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر دوسری چیز جو انسان بننے کے لیے ضروری ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو ہم نمازی تو بن جائیں گے، انسان نہیں بنیں گے، تہجد گزار بن جائیں گے، انسان نہیں بنیں گے، حاجی صاحب بن جائیں گے، انسان نہیں بنیں گے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس مسجد میں حضرت رہا کرتے تھے وہاں بچوں کو پڑھاتے تھے یا نماز پڑھاتے تھے یا درس دیتے تھے۔ جس مسجد میں حضرت رہا کرتے تھے اس مسجد میں ایک نوجوان روزانہ آیا جایا کرتا تھا۔ حضرت اس کو دیکھتے تھے تو وہ نوجوان جب بھی مسجد میں آتا تھا ایک لمبا وقت مسجد میں گزارتا تھا، نفل نمازیں پڑھتا، دعا کرتا، قرآن پڑھتا، تسبیح پڑھتا، گر گراتا اللہ سے، رویا کرتا اللہ کے سامنے، عاجزی کا اظہار کرتا اللہ کے سامنے۔ تو حضرت اس کو دیکھ کر کے کبھی کبھی دل میں یہ خیال کرتے، واہ اتنا اچھا نوجوان ہے، کیا اس کی عبادت ہے، کیا اس کی نماز ہے، کیا اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کتنی اس کے پاس آخرت کی فکر ہے۔ رشک کرتے تھے اس کے اوپر، اس کی نماز دیکھ کر، اس کے سجدوں کو دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر، اس کے گر گرانے کو دیکھ کر رشک کرتے۔ ایک نوجوان ہو کر کے، کم عمر انسان ہو کر اتنا اللہ والا بن گیا ہے، تو حضرت کو بھی رشک آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان عبادت میں لگا ہوا ہے، دعا میں، ذکر میں یا قرآن کے پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت ایک کونے میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت کوئی ایک بوڑھا آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ جب وہ مسجد کے اندر آیا اور وہ بوڑھے میاں مسجد میں داخل ہوئے، اپنا پیر اندر رکھا، تو چل کر آتے آتے اس بوڑھے آدمی کا پیر نوجوان کو لگ گیا۔ یا تو ان کی آنکھیں ہی نہیں تھی یا بڑھاپے کی وجہ سے دیکھنا کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کمزور ہو گئی، سامنے والا کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بوڑھے آدمی ہیں، دیکھنے میں کمزوری ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے۔ جب چل کر کے مسجد میں آ رہے تھے تو جس جگہ یہ نوجوان عبادت کرتا ہوا بیٹھا تھا اس کو پیر لگ گیا۔ جیسے ہی پیر اس نوجوان کو لگا، فوراً اس نے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا، اپنے ذکر کو بھول گیا، اپنی دعا کو بھول گیا، اور اپنے جو بھی نیک اعمال کر رہا تھا وہ سب کچھ بھولا۔ فوراً کھڑا ہو کر کے بوڑھے میاں کو غصہ کرنے لگ گیا۔ دکھتا نہیں کیا؟ انسان نظر نہیں آ رہے کیا؟ بیٹھے سو نظر نہیں آ رہا کیا؟ ایسے
آہستہ فلا فلا گالیاں نکل رہی ہے اور فول باتیں نکل رہی ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ حضرت نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے شاگردوں کے سامنے فرمایا، دیکھو یہ نوجوان بزرگ تو بن گیا، انسان نہیں بنا ہے، تہجد گزار تو بن گیا، انسان ابھی نہیں بنا ہے۔ کہاں چلی گئی تیری عبادت؟ کہاں چلے گیا تیرے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر؟ ایک معذور انسان ہے، نابینا انسان ہے، بوڑھا انسان ہے، جان بوجھ کر ٹھوکر نہیں لگی، جان بوجھ کر اس کا پیر تم کو نہیں لگا، اتنی سی بات تھی، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے، نرمی سے اس کا مقابلہ اور بات چیت کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے، یہ انسانیت کا کام تھا۔ مگر ایک طرف تمہاری زندگی میں نماز ہے، تمہاری زندگی میں تہجد ہے، تمہاری زندگی میں عبادت ہے، تمہاری زندگی میں گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا پلانا ہے، اتنا سب کچھ تم بزرگ بن گئے، مگر یہاں تھوڑی سی غلطی آئی تو برداشت نہیں کر سکے۔ یہ ہے فرق دونوں میں۔ آج بھی مارکیٹ میں ایسے بہت سے ملیں گے جن کا مسجد میں ایک چہرہ ہوگا، گیٹ کے باہر ایک چہرہ ہوگا، مسجد میں ایک روپ ہوگا، بازار میں ایک روپ ہوگا، مسجد میں ان کی نماز دیکھیں گے آپ خیال کریں گے یہ تو ہمارے زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے، اسی کے ساتھ جب بازار میں تمہارا واسطہ پڑے گا، اسی کے ساتھ جب بازار میں اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ پڑے گا، اسی کے ساتھ جب تمہارے محلے میں کچھ کام میں کچھ بات میں جھگڑا ہو جائے گا، تب اس کا اصلی روپ دیکھ لینا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ بزرگ بننے کے لیے کچھ کام ہے جو گھنٹوں میں ہو جائیں گے، نماز 15 سے 20 منٹ کا مسئلہ ہے، تہجد 10 سے 20 منٹ کا مسئلہ ہے، قرآن کی تلاوت 1 گھنٹے کا مسئلہ ہے، سجدے کرنا 1 چند منٹوں کا کام ہے، مگر انسان 24 گھنٹوں کا کام ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں زیادہ توجہ مسلمان بننے پر بھی دینا چاہیے، ساتھ ساتھ ہم سچے انسان بنے، اچھے انسان بنے، اس پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ بنا کر جو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی دنیا میں 2 مقصد لے کر کے آئے، ہمارے نبی کی دنیا میں آنے کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا ایمان کو مکمل پہنچانا، ایمان کو کمپلیٹ کرنا، دین کو کمپلیٹ کرنا۔ اللہ کے نبی کو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا، جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور دین کا کام کیا، ایمان کو صحابہ تک پہنچایا، ایمان کو لوگوں تک پہنچایا، اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ کے نبی کے آخری زمانے میں، آخری عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتار کر کے مہر لگا دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، ہم نے آج تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، ایمان کو کمپلیٹ کر دیا، اسلام کو کمپلیٹ کر دیا، اب اس کے بعد ایمان کے لیے، دین کے لیے،
اسلام کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر نہ کسی چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہے نہ گھٹانے کی ضرورت ہے۔ جتنا دین انسانوں کو ضرورت تھی، جتنے ایمان کی انسانوں کو ضرورت تھی اور قیامت تک کے انسانوں کو ضرورت تھی، وہ سب کچھ دین ہم نے تمہارے اوپر اتار دیا ہے۔ اب نئے سے کسی کام کو دین بنانے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان کو سارا دین اللہ کے نبی نے پہنچا دیا، سارا دین اللہ کے نبی نے دنیا کو بتا دیا۔ کیسے پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھنا، اس کا کیسے انتظام کرنا، اس کی تربیت کیسے کرنا، اس کی تعلیم کیسے دینا، بالغ ہونے تک اسے کیسے دیکھنا، بالغ ہونے کے بعد کیا ذمہ داری ہے، شادی کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہے، بچپن کے اس کے کیا کام ہے، جوانی کے اس کے کیا کام ہے، کب اس پر نماز فرض ہوتی ہے، کب اس پر روزہ فرض ہوتا ہے، اور ساری چیزیں، بڑھاپے کے بعد کیا کرنا چاہیے، شادی کے بعد کیا کرنا چاہیے، بازار میں کیا کرنا چاہیے، گھر میں کیا کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بازار میں مارکیٹ میں بیٹھ کر کے تجارت کیسے کرنا چاہیے، لین دین کیسے کرنا چاہیے، ہر چیز کمپلیٹ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دے دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے اوپر ایمان کو، دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان میں، دین میں کسی چیز کے بڑھانے گھٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مقصد ہے اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے کا، اور صرف دین دینے کے لیے نہیں آئے ہمارے نبی، صرف صحابہ کو نماز سکھانے کے لیے نہیں آئے، تہجد سکھانے کے لیے نہیں آئے، قرآن سکھانے کے لیے نہیں آئے، تسبیح سکھانے کے لیے نہیں آئے، سجدہ کرنا سکھانے کے لیے نہیں آئے، صدقہ خیرات کرنا سکھانے کے لیے نہیں آئے، حج کرنا سکھایا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی سکھایا نہیں ہے، کپڑے پہننا ہی سکھایا نہیں ہے، صرف دین نہیں سکھایا، بلکہ دوسرا مقصد جو دنیا میں آنے کا تھا وہ مقصد بھی پورا کر کے بتایا۔ خود اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم انسانیت بنا کے مبعوث کیا گیا ہے۔ انسانیت سکھانے کے لیے اللہ نے مجھے استاد بنایا ہے، جو استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ میں انسانیت کو پیغام دینا ہے، مجھے انسانیت سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب کا ماحول الگ تھا، عرب کے اندر رہنے والے لوگوں کا ماحول الگ تھا، انسانیت دور دور تک نظر نہیں آتی تھی، ان کو ہماری طرح آنکھیں تھی، ہماری طرح کان تھے، ہماری طرح ہاتھ تھے، ہماری طرح پیر تھے، ہماری طرح دل تھے، لیکن اندر انسانیت نکل چکی تھی۔ بھائی بھائی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے سالوں سال جنگ کیا کرتا تھا، اپنے گود میں آنے والی بچی کو لے جا کر باپ قبر میں گاڑ کر کے آ جایا کرتا تھا، زندہ دفن کر کے آ جایا کرتا تھا۔ عورت نام کی کوئی عزت ان کی نظر میں نہیں تھی، اور دوسروں کے اپنی تلوار تیز ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے سامنے والے کی گردن اڑایا کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے، یہ ماحول تھا، یہ معاشرہ تھا، یہ کلچر تھا، یہ سسٹم تھا نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے۔ جب اللہ کے نبی بن کر کے دنیا میں آئے، جب مکے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ کے نبی نے انہیں سکھایا انسان کسے کہتے ہیں، انسان کیسے ہوتے ہیں، انسانوں کا کام کیا ہوتا ہے، انسانوں کا رہنا کیسا ہوتا ہے، انسانوں کا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، انسان کا اٹھنا کیسا ہوتا ہے، انسان کا کھانا کیسے ہوتا ہے، انسان کا سونا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ساری انسانیت کا سبق
اللہ کے نبی نے پڑھایا، پھر اس کے بعد ان کی زندگی جو بدلی، ان کی زندگی میں جو چینجز آئے، ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، قیامت تک کے لیے ایسے انسان کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر جو وہ لوگ بدلے، پھر جو ان کے اندر انسانیت آئی، پھر جو ان کے اندر اخلاق آئے، نمونہ بن گئے، صحابہ نمونہ بن گئے دنیا والوں کے لیے۔ صدیق اکبر دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، عمر فاروق دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے، عثمان غنی دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے، علی مرتضی دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے، خالد بن ولید دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے، حضرت بلال دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے۔ ان سے اچھا انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ نبی نے ان کو انسان بنایا، نبی نے ان کے اندر انسانیت کا سبق پڑھایا۔ پھر کیا چینجز آئے، پھر ان کے اندر انسانیت کا کیا حال بنا، کیسا ماحول ان کا بنا، ان کے کلچر میں کیسی تبدیلی آئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر اونچ نیچ ہو گئی، تھوڑا سا فرق ہوا بات میں، تو دونوں کے درمیان میں نااتفاقی آ گئی۔ حضرت ابوبکر نے کوئی ایسی بات کہی جس بات کی وجہ سے حضرت عمر فاروق ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر مجلس سے اٹھے اور چل دیے اپنے گھر کی طرف۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ میری ایک بات کی وجہ سے عمر ناراض ہو گیا ہے، فوراً اٹھے منانے کے لیے کہ میں جا کر کے معافی مانگوں گا، ان کو منع کر کے ان کو سمجھاؤں گا اور کہوں گا بھائی میری بات سے آپ کو ناراضی ہو گئی، آپ کے دل کو تکلیف ہو گئی، معاف کر لیجیے۔ یہ منانے کے لیے حضرت ابوبکر اٹھ کر پیچھے گئے، حضرت عمر سامنے سامنے ہے، حضرت ابوبکر پیچھے پیچھے ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہے کہ پیچھے ابوبکر آ رہے ہیں، مگر عمر ایسے آگے نکلے، ایسے غصے میں آگے بڑھے کہ سیدھے گھر میں گئے اور اندر جا کر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر گھر تک گئے منانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے کہ میری بات سے تکلیف ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر گھر پر انتظار بھی کیا کہ اب دروازہ کھلے گا، اب دروازہ کھلے گا، مگر حضرت عمر جو اندر گئے کچھ دیر تک دروازہ ہی نہیں کھلا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتظار کر کر کے تھک گئے تو واپس نکل کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کی مجلس میں آگے بیٹھے، اللہ کے نبی نے چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیا ابوبکر کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے بعض مرتبہ، جو ہنستا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے اگر تھوڑا سا سائلنٹ نظر آئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہچان لیا، یا آپ کی بصیرت تھی یا اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ابوبکر جھگڑا کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر جھگڑ کے آئے ہو؟ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ بیان کیا۔ اس طرح ہم دونوں بیٹھے تھے، میں اور حضرت عمر، کچھ بات چیت چل رہی تھی، درمیان میں میری ایک بات زبان سے ایسی نکلی جو حضرت عمر کو ناراض کر دیا، اور وہ مجھ سے اٹھ کر بچھڑ کے سیدھا گھر چلے گئے۔ میں منانے کے لیے پیچھے پیچھے گیا مگر وہ دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ یہاں حضرت ابوبکر اللہ کے نبی سے بات چیت میں لگے ہیں، ادھر حضرت عمر کے دل کو احساس ہوا مجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب حضرت ابوبکر مجھ سے منانے آ رہے تھے، میں اتنی بڑی حماقت مجھ سے نہیں
کے ساتھ بات کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں آ رہے ہو، کیا قصہ ہے، مگر میں نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیا، سیدھے گھر میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو میرے سے بڑی حماقت کا کام ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، پہلے ابو بکر کے پاس جانا چاہیے، میرے سے کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے دل کو احساس ہوا، اندر شرمندگی ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو ابو بکر نہیں ہے۔ باہر نکل گئے، تلاش کرتے ہوئے پھرے، گھر گئے ابو بکر کے، دیکھا گھر میں نہیں ہے، بازار میں گئے، ابو بکر بازار میں نہیں ہے، پھر کہاں ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر کی تیسری جگہ اللہ کے نبی کی مجلس، سیدھا اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہو گئے، دیکھا ابو بکر آلریڈی بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ دل میں سوچا وہ بادشاہ ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھوں گا اور اللہ کے نبی سے کہوں گا کہ یہ معاملہ ہے، آپ ہی حل کر دیجیے۔ مگر آگے بیٹھے، زبان سے بولنے کی ہمت نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے حضرت عمر کے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک بات پر حضرت ابو بکر نے مجھے کچھ کہا، دل کو تکلیف ہوئی، میں اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے پیچھے منانے آ رہے تھے مگر میں نے توجہ نہیں دیا، دروازہ جا کے گھر میں بند کر لیا، افسوس ہوا، پھر پلٹ کے آ گیا ہوں معافی چاہنے کے لیے۔ تب حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، کہا عمر یاد رکھو ابو بکر وہ انسان ہے، جب مجھے نبوت ملی، جب میں نبی بنا اور میں نے دین کا کام شروع کرتے ہوئے جب لوگوں سے یہ کہتا پھر رہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے انسانوں میرا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، سامنے سے مجھے جواب آتا تھا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، سارا مکہ جھٹلایا۔ جب ابو بکر کے پاس جاتے میں نے یہ بات کہی تو ابو بکر نے پلٹ کے کہا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میری بات ماننے والے ابو بکر ہیں، تم نہیں جانتے ان کا مقام کیا ہے، معافی مانگو۔ حضرت ابو بکر معافی مانگنے لگے، حضرت عمر یہ انسان، صحابہ کو اللہ کے نبی نے صرف نماز نہیں سکھائی، صرف داڑھی کی فضیلت نہیں بتائی، صرف حج کی فضیلت نہیں بتائی، صرف مسجد کے اعمال نہیں سکھائے، صرف قرآن سے تعلق پیدا نہیں کیا، انسانیت کا میسج دیا تھا، انسانیت کا سبق پڑھایا تھا۔ ایک بات ہوگی، ابو بکر کہہ رہے مجھ سے غلطی ہوئی، عمر کہہ رہے مجھ سے غلطی ہوئی، دونوں کے اندر شرمندگی ہے، دونوں کے اندر افسوس ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے یہ بات نہیں بولنا چاہیے تھا، ادھر عمر کہہ رہے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ مثال ہے حضرت صحابہ کی کامل انسان ہونے کی۔ مگر آج ہمارا کلچر کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہمارا سماج کیا ہے؟ ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، انہیں غلط، انہیں بولتا میں حق پر ہوں، انہیں غلط۔ وہاں ہر ایک اپنے کو غلط کہہ رہا ہے، یہاں ہر ایک اپنے کو صحیح کہہ رہا ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں۔ نمازیں بھی ہو رہی ہے ہماری ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، حاجی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں، قرآن بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، مگر جب مسئلہ جھگڑے کا آتا ہے وہاں معافی تلافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جی صحیح ہوں سو انہیں ہے لیکن ہے نمبر ون انہیں، انہیں بولتا میں صحیح ہوں سو انہیں ہے لیکن ہے انہیں نمبر ون انہیں۔ بھائی بھائی میں جدائی ہے، خاندان پچھلے
کیا اسی کا نام مسلمان ہے؟ کیا اسی کا نام دین ہے؟ نہیں، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. میں نماز پڑھ لیا تو میں جنتی بن گیا، میں سجدہ کرنے والا بن گیا تو جنتی بن گیا، میں تہجد پڑھنے والا بن گیا تو جنتی بن گیا. یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ہم مسلمان تو بن گئے مگر انسان نہیں بنے. بات یاد رکھ لینا، ہمیں مسلمان بھی بننا ہے، اس سے پہلے انسان بننا ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیا سب مسلمان ہی ہیں؟ کیا سب قرآن کو ماننے والے ہیں؟ کیا سب حدیث کو ماننے والے ہیں؟ کیا سب جنت کو ماننے والے ہیں؟ کیا سب قبر کو ماننے والے ہیں؟ نہیں نا. مگر دوسرے مذہب کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ملیں گے جب بات کرتے ہیں تو بھول کرتے ہیں، جب معاملہ کرتے ہیں تو سچا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. کون؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا مگر زبان میں مٹھاس ہے. دوستی ہے تو پکی ہے، معاملہ ہے تو پکا ہے، وعدہ ہے تو پکا ہے. اخلاق ایسے ہیں آپ بس میں چلے ہیں، ہماری مستورات کو کھڑے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو اٹھ کر کے سیکھ دیتے ہیں. کون بھائی؟ کون ہے؟ نمازی ہے وہ، تہجد والا ہے، داڑھی والا ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے مگر انسان ہے. انسان الگ، مسلمان الگ. آج ہم دین میں تو بہت آگے ہیں مگر انسانیت میں اتنے پیچھے کہ غیر بھی شرماتے ہیں ہمارے کاموں کو دیکھ کر. معاف کرنا میری بات اگر کرنی لگتی ہے مگر ہے حقیقت یہ. اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اس پر کوئی بول نہیں رہا ہے، اس پر کوئی عمل نہیں ہے. اس لیے یہ بات ہمیں 100% ذہن میں رکھنا اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے. انسان بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز زندگی میں لانا ہے وہ ہے ادب. جس کی زندگی میں ادب نہیں رہے گا وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. وہ نمازی تو کہلا سکتا ہے، تہجد گزار تو کہلا سکتا ہے، حاجی تو کہلا سکتا ہے مگر اگر اس کی زندگی میں آداب نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. ہماری شریعت اتنی پیاری شریعت ہے جس شریعت میں آداب کی تعلیم ہے. کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے آداب، فون پر بات کرنے کے آداب اور پڑوسیوں کے آداب. یہ سارے آداب ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں. اور آداب کی تعلیم صرف حدیثوں میں نہیں، قرآن میں بھی ہے. قرآن میں آداب کا تذکرہ ہے، قرآن میں آداب کا ذکر ہے. قرآن نے ہم کو چلنے کا ادب سکھایا ہے کہ کیسے چلنا چاہیے، انسان کیسے چلتے ہیں. قرآن نے ہمیں ادب سکھایا چلنے کا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو. یہ ادب بتایا جا رہا ہے. اکڑ کے چلنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اکڑ کے چلنا یہ انسان کا کام نہیں ہے. اکڑ کے چلنا یہ تہجد والوں کا کام نہیں ہے. اکڑ کے چلنا یہ جانوروں کا کام ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب زمین پہ چلو تو اکڑ کے نہ چلو. کیسے چلو؟ اللہ کے نیک بندے کیسے چلتے ہیں، اللہ والے کیسے چلتے ہیں، اللہ والے کیسے اپنے قدم رکھتے ہیں چلتے وقت میں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب اللہ والے زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، چھوٹا بندر کے چلتے ہیں، جھک کر کے چلتے ہیں. یہ نیک بندوں کے چلنے کی صفت قرآن ہمیں بتا رہا ہے.
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے کبھی نہیں چلتے اللہ والے۔ اللہ کے نیک بندے دنیا میں کبھی اکڑ کے نہیں چلتے۔ اکڑ کے چلنا مسلمان کی پہچان نہیں ہے، اکڑ کے چلنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ کون تعلیم دے رہا ہے ہمیں؟ قرآن۔ اور ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، چلنے میں درمیانہ روی اختیار کرو، میڈیم رفتار سے چلو، اتنا بھی تیز نہ چلو، اتنا بھی فاسٹ نہ چلو لوگ تمہیں دیکھ کر کے پریشان ہو جائے۔ کیا ہوگا بیچ میں؟ کہیں کوئی ایسا بھاگا بھی ہے اور نہیں ہوتے پریشان؟ کسی کو فاسٹ چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے بات کرتے ہیں نہیں ہو رہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے تمہیں دیکھ کر کے۔ ایسا بھی نہیں چلنا، اور اتنا آہستہ آہستہ قدم رکھ کے بھی نہ چلو کہ آس پاس کے دیکھنے والے آ کر کے تم سے پوچھے کب سے بگڑیا کا در شروع ہوا سو، کب سے بھی بڑھاپا آ گیا سو۔ ایسا چل رہا پیشنٹ چلے سکا چل رہا، لوگ آ کر خیریت پوچھ لیں گے، خیریت کیا حضرت کہ وہی اس کا چل رہی سو بخار ہے، گڑیا میں در شروع ہو گیا، پوا میں در شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چلنا بیمار کی علامت ہے، لوگ تمہیں بیمار سمجھیں گے، آگے خیریت پوچھنے لگیں گے۔ اور اتنا فاسٹ بھی نہ چلو لوگ تمہارے چلنے کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے۔ ایک ایکٹر ہوتا کیسے؟ دونوں کے درمیان میڈیم چلنے کا بھی ادب سکھا رہا ہے قرآن۔ بول چال کا ادب سکھایا ہے قرآن نے، بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے قرآن نے، کیسے بات کرنا ہے ایک دوسرے سے، کیا انداز ہونا بات چیت میں، ہماری بول چال کیسے ہونا چاہیے، قرآن وہ بھی ہمیں سکھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، جب بات کرو، جب کسی سے گفتگو کرو، جب کسی سے بول چال کرو، اپنی آواز کو میڈیم رکھو، زور زور سے چلا کے بات کرنا، زور زور سے چیخ کے بات کرنا، کھولتی آواز نکال کے بات کرنا۔ قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سارے جانوروں میں مخلوقات میں سب سے خراب آواز گدھے کی ہے۔ گدھے کی آواز کوئی پسند نہیں کرتا، گدھے کی آواز کو کوئی بھی اپنے موبائل کا رنگ ٹون نہیں بناتا، بلی کا رنگ ٹون رکھ لیتے ہیں، چڑی کی آواز کی رنگ ٹون رکھ لیتے ہیں، کسی اور کی رنگ ٹون رکھ لیتے ہیں، اچھی لگتی ہے، مگر کوئی ایسا بھی ملا جو اپنے موبائل میں گدھے کی آواز کا رنگ ٹون رکھ لیا، رنگ ہوا تو وہ چیخ آئے آئے۔ تو بات کرتے وقت میں آواز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے چیخ کو آواز سے بات کرتے ہیں، کیا دے تم کیا بات دھمکی دے رہا کی بات کر رہا سو آم ہے آمن کو آم ہاں خیریت کہتے اب تک خیریت اس طرح کو پوچھا دے چلے گی خیریت کو تو پوچھتے ہی بھاگی باؤ، یہ خیریت پوچھنے کا یہ طریقہ کیا ضرورت کیا ہوا ہے تو مانگ دے چرایا ہے اس کا بات کرنے کی آواز ہے یہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ ادب نہیں ہے بات کرنے کا، یہ ڈھنگ نہیں ہے بات کرنے کا، تمیز
ہونا چاہیے، آواز میں میڈیم ہونا چاہیے، ساؤنڈ کم رہنا چاہیے، سامنے والے کو سننے سے مزہ آنا چاہیے، نہ کہ نفرت اور گھناؤنا پن آنا چاہیے۔ خیریت پوچھنا ہے تو ڈھنگ سے پوچھو، خیریت ہے، خیریت سے ہی انہیں سوچتا اور ایک بار پوچھوا، بیمار بھی اچھا ہو جاتا، اب بھی بات کرنا، اب بھی بات کر تو، تیرے باتوں سے دل خوش ہو رہا میرا، باتوں کی مٹھاس ہے، آواز کی نرمائی ہے، دل بہل رہا ہے، خیر بھی بات کر لی 2 منٹ اور یہ انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا۔ یہ کیا خیریت اے کام کرے تو خیریت پوچھنے آج تک اور ایک بار یہ ساری چیزیں آنا چاہیے انسان بننے کے لیے، ورنہ نماز تو رہ جائے گی زندگی میں، تہجد تو آ جائے گی، داڑھی تو آ جائے گی، ٹوپی تو آ جائے گی، جھمکا شریف تو آ جائے گی، لوگ تو مسلمان کہیں گے، انسان نہیں بنے ابھی۔ بات کرتے وقت میں جو الفاظ نکالتے ہیں وہ الفاظ کا بھی اثر پڑتا ہے، الفاظ کو بھی صحیح چوائس کرنا چاہیے، صحیح الفاظ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ الفاظ بگڑتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے سامنے والے پر۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں گا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کو خواب پڑا، اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر بادشاہ سلامت کے پورے دانتاں جھڑی، خواب میں، اصل میں نہیں، خواب دیکھا رات میں سویا تھا، پورے دانتاں جھڑ گئے۔ جب صبح بیدار ہوا، جب نیند سے اٹھا، خواب یاد آیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے ایسا خواب پہ ڈلا، پورے جھڑی پہ کیا مطلب اس کا؟ اب خواب کی تعبیر بولنے والے لوگ رہتے ہیں دنیا میں، یہ خواب کا یہ مطلب، یہ خواب کا یہ مطلب۔ بادشاہ پریشان، پہلے تعبیر پوچھنا، دانتوں نہیں کچھ لے لے، دانتاں جھڑنا کوئی اچھی چیز نہیں نا، وہ بھی پورے کے پورے کمپلیٹ، کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ چنانچہ حکم دیا کہ کوئی تعبیر بولنے والا ہے تو اسے دربار میں لے کر حاضر کیا جائے، وہ ہماری خواب کی تعبیر بتائیں۔ کسی نے جا کر ایک تعبیر بولنے والے کو پکڑ کر لایا، بادشاہ نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا، میرے خواب میں پورے دانتاں جھڑ گئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہیں تعبیر بولنے والا بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے سامنے آپ کے خاندان کے پورے لوگ مر جائیں گے، دانت جھڑی نا بھائی وہ پورے جھڑ جائیں گے۔ تعبیر بولنا تھا، بول دیا، بادشاہ کو اس کی تعبیر پسند نہیں آئی، یہ کہہ رہے ڈرا والا نہیں، میں پورے خاندان والے بڑا ہوتا، میرے دانت جھڑتے ہیں، انسان کچھ نہ ہوگا۔ دربار میں حکم دیا، اسے اندر جیل میں بند کرو جی، یہ کیا کہ مجھے مارنے کا ایسا کرے گا، میرے پورے خاندان پلان کرنا نہیں ہے، پہلا دن ڈالو، آپ کی تعبیر بولنے والوں کو پکڑ کر سیدھا جیل کے اندر ڈال دیا۔ دوسرے کو بلایا گیا، اس کے سامنے خواب بیان کیا، اس نے بھی سیم وہی تعبیر بیان کیا جو پہلے والا تعبیر بولا تھا۔ بادشاہ بولا انہیں اس کا ٹھیکی کرا، اسے بھی اندر ڈالو، دو اندر چلے گئے۔ تیسرے کا نمبر آیا، تو بول با میری خواب کی تعبیر کیا ہے، انہیں بھی وہ بولا، بادشاہ بولا اسے بھی اندر ڈالو۔ سلسلہ چلتا رہا، کئی لوگوں کو بلایا گیا، سب کی تعبیر سیم۔ کہاں سے کی ایک آدمی کو پکڑ بولا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھی تعبیر بولتی کرتے ہیں، انہوں
تو سامنے بیٹھے، بادشاہ سلامت اپنا خواب بیان کر کے پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پورے دادا سڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں۔ تو انہوں خواب کی تعبیر بولنے والے بولے بادشاہ سلامت تمہارے خاندان میں سب سے لمبی عمر تمہاری 34 سال، بڑی عمر کے انسان تمہیں پورے خاندان میں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، وہ یہ نہیں مجھے باقی رکھتا، بہت اچھی تعبیر بولا دیکھو، میری تمنا بھی وشتی تو بولا سوری گوچ لے انعامات کی بارش ہی بارش، وہ گفٹ یہ گفٹ وہ انعام یہ پیسے یا اشرفیہ لے یہ دینار لے، ابھی کیا تو پوچھتا کیا پوچھ میں دے ڈال دو، کیا تعبیر بولا سب سے بڑی عمر میری ماشاءاللہ انعام سے نواز دیا گیا، تعبیر بولنے والے کو تحفے سے نواز دیا گیا۔ میرے بھائی پہلے کے تعبیر بولنے والوں کی تعبیر میں اور یہ آخری کی تعبیر بولنے کی تعبیر میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی میننگ سے خالی الفاظ چینجنگ ہو۔ پہلے کے لوگ کیا بولے تمہارے سامنے پورے خاندان والے مر جاتے، تم کیا مطلب تمہیں لانت زندہ رہے گا، مطلب میرے سامنے میرے پورے خاندان والے مر گئے تو میں لاسٹ تک زندہ۔ لاسٹ والا جو تعبیر بولے انہیں کیا بولے، انہیں بھی وشنا بولنے کا مطلب تمہیں خاندان میں سب سے زیادہ عمر والے ہوتے گئے تو تمہارے لیے باقی سارے خاندان والے بڑھ جاتی، تمہیں 21 لمبی عمر والے رہتی۔ میننگ دونوں کی سیم ہے، مطلب دونوں کا سیم ہے، کہنا دونوں ایک ہی چاہ رہے ہیں، الفاظ بدل گئے تو غصہ آ گیا بادشاہ۔ یہ ہوتا ہے الفاظ کا اثر۔ ابا بولے بیٹے سے جاگا بلا لے تو امی کو تمہارے، انہیں بیٹا جاگو سیدھا ابا کے سامنے، ابا تمہارے جوڑ بلا لیا، کیا تو غلط بولے، کیا تو غلط کیا کر دیا ابا آئے ہیں سمجھ ایسا نہیں بولنا، کیا بولنا ابا امی بلا دیا ہوگا، ارے بھی امی بلا کے بولے تو بھی وچ، تمہارے جوڑوں بلا کے بولے تو بھی وچ، مگر امی بلا کے بولے تو ادب بھی ہے، تمہارے جوڑوں بلا کے تو بے ادبی ہے۔ الفاظ کا ڈیفرنس ہوتا ہے، میننگ کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، آدمی کا مارکیٹ میں نام گر جاتا ہے، اس لیے ہمیں بھی الفاظ سوچ سمجھ کر نکالنا، پیارے پیارے الفاظ استعمال کرنا، اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنا، سامنے والا قریب ہوتا، اگر غلط میننگ کے الفاظ استعمال کریں گے سامنے والا دور بھاگتا۔ تو یہ ہے آداب، قرآن نے ہمیں چلنے کا ادب سکھایا، قرآن نے ہمیں بول چال کا ادب سکھایا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آداب ہیں جو شریعت نے ہم کو سکھایا۔ یہ آداب ہماری زندگی میں جتنا آئیں گے اتنے اچھے انسان بنیں گے۔ باقی آداب انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔